اسلام کے بعض عبادات کا تعلق چاند کے ساتھ ہے اور بعض کا سورج کے ساتھ ہے۔ مثلا رمضان کا مہینہ ہے تو اس کا تعلق شریعت نے چاند کے ساتھ رکھا ہے، یعنی جب چاند نظر آئے گا تو رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، اور جب چاند نظر آئے گا تو رمضان کا مہینہ ختم ہوگا، عید الفطر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور افطار یعنی عید الفطر کرو چاند دیکھ کر۔ تو اب چاند دیکھنے کے مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ خود آدمی اپنی آنکھ سے چاند کو دیکھے تو یہ ہی اصل معتبر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت اعلان کر دے تو لازمی بات ہے حکومت خود دیکھے گی تو اعلان کرے گی، یا معتبر گواہ حکومت کے سامنے پیش ہوں گے تو اس کے مطابق حکومت وہ اعلان کرے گی۔ تو عام لوگوں کے لیے حکومت کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اب حکومت گواہ کے حکومت خود دے کے یا گواہی سن کر اعلان کرے تو گواہ کی گواہی سننے کے لیے 8 شرائط ہے جو کتابوں میں لکھے ہیں، اس کے بغیر گواہ کی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ اگر آسمان بالکل صاف ہو اور مطلع بالکل صاف ہو، بادل وغیرہ نہ ہو، تو پھر تو ایک دو آدمی کا دیکھنا کافی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کا دیکھنا ضروری ہے۔ ایسا پھر نہیں ہو سکتا کہ ایک دو آدمی کو چاند نظر آ جائے اور بہت سارے لوگوں کو چاند نظر نہ آئے، یہ تو 100% غلط بات ہے۔ اگر مطلع صاف ہے، آسمان بالکل صاف ہے، بادل نہیں ہے، تو پھر تو سب کو چاند نظر آنا چاہیے، ورنہ اتنی بڑی تعداد کو چاند نظر آنا چاہیے کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو، یہ تو ضروری ہے۔ عید کے چاند کے لیے بھی ہے اور رمضان کے چاند کے لیے بھی۔ اگر چاند ایک آدمی کو نظر آ رہا ہے اور باقی لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک آدمی کی آنکھ میں کوئی مسئلہ ہے۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال انہوں نے خدمت کی، تو ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، 100 سال سے ان کی عمر تجاوز کر چکی تھی۔ بصرہ کا قاضی تھا، قاضی ایاس، قاضی بھی آیا ہوا تھا اور رؤیت ہلال کمیٹی والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، چاند دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چاند تو مجھے نظر آ گیا۔ تو قاضی ایاس لوگوں نے کہا کہ کہاں ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی سامنے دیکھو، مجھے تو نظر آ رہے۔ تو لوگ حیران ہو گئے، لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا، کسی کو چاند نظر نہیں آ رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آ رہے، سب لوگ حیران اور پریشان تھے۔ تو قاضی ایاس یہ بہت ہی سمجھدار آدمی تھا، تو اس نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف غور سے دیکھا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ کے ابرو وہ سفید ہو گئے تھے اور بہت زیادہ لمبے ہو گئے تھے، ابروؤں کا ایک بال آنکھ کے اوپر ایسے آ گیا تھا۔ تو اس بال کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر کی کمزوری کی وجہ سے چاند سمجھ رہے تھے۔ تو قاضی ایاس رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابروؤں پر انگلی پھیری اور وہ بال سیدھا کر دیا، اور پھر کہا کہ اب بتاؤ کہ چاند نظر آ رہا ہے یا نہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غور سے دیکھا تو فرمایا کہ ابھی تو چاند غائب ہو گیا، ابھی تو نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں پر گیا وہ چاند؟ ابھی تک تو نظر آ رہا تھا، ابھی نظر نہیں آ رہا۔ تو بعض لوگ اس طرح بھی ہوتے، ان کو ایک وہم ہو جاتے کہ بھئی ہمیں چاند نظر آ گیا، حالانکہ حقیقت میں چاند نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے گواہ کی گواہی معتبر ہونے کے لیے شریعت نے 8 شرائط لگائے ہیں۔ تو جب تک خود آنکھوں سے نہ دیکھے یا حکومت اعلان نہ کرے تب تک روزہ نہ رکھے، اور اگر خود دیکھ لیا اور حکومت نے اعلان نہیں کیا اور لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تو پھر آپ اکیلے روزہ رکھے، آپ پر پھر روزہ فرض ہے۔ لیکن نہ خود دیکھا ہے نہ حکومت نے اعلان کیا ہے تو پھر اور لوگوں کی باتوں پر نہ جائیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو چاہے وہ جتنا بھی نیک آدمی ہو اس پر اعتبار نہ کرے، کیونکہ نظر کی غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے۔ کیسے آپ کو نظر آ رہے باقی لوگوں کو نظر نہیں آ رہا؟ تو کسی اور کے کہنے پر نہ روزہ رکھا جا سکتا ہے اور نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔